ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ حدود میراث کی حکمت کیا ہے؟ اطاعت کا انعام کیا ملے گا؟ اور اسلام کے روحانی ثمرات کا فیضان کیا ہے؟ عظیم کامیابی کیسے ملے گی؟ ان باتوں کو سورہ نساء کی آیت نمبر 13 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ حدود کا لفظ جو ہے یہ حد کی جمع ہے۔ حد کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، ایک چیز سے دوسری چیز کو ممیز کرنا بھی حد کہلاتا ہے۔ جرمن میں اس کو گرینزے کہا جاتا ہے۔ عربی میں الحدید کا لفظ لوہے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سختی کی وجہ سے اکثر روک قائم کرنے کے لیے لوہے کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو حدید کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں عام طور پر حدود کا لفظ اجتماعی احکامات اور مقررات بیان کرنے کے بعد آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 میں یہ جو حدود کا لفظ استعمال ہوا، اس سے مراد وراثت کے قوانین ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ ایک پورا نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے مطابق وضع کیا ہے۔ یہ جو حدود ہے اللہ کی، یہ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ آپ اس سے پہلی آیات کو دیکھیں، اس میں وراثت اور اس کی تقسیم اور مختلف حصوں کو بیان کیا گیا۔ لڑکا ہے تو اس کی کتنے حصے ہیں، لڑکی ہے تو اس کے والدین کے لیے کتنا حصہ ہے، بیوی کی میراث سے شوہر کے لیے اور شوہر کی وراثت سے زوجہ کے لیے کتنا حصہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد سورہ نساء میں کہا گیا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب اطاعت کا انعام اللہ رب العالمین کیا دے گا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اس کو داخل کرے گا جنت تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نور وحی کے ناظرین، پیاس لگی ہو تو پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، بھوک لگی ہو تو کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلام کے روحانی جو ثمرات ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ضروری ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کو روحانی ثمرات اور فیضان اسلام کا نصیب فرمائے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور پھر جس وقت کوئی شخص اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا انعام اسے کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمائے جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہیں جنت دے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ اچھا، کوئی نعمت ملے نا انسان کو، تو اگر وہ نعمت تھوڑی دیر کے لیے ملے تو تشنگی باقی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا خالدین فیہا، میں جنت جسے دوں گا اسے ہمیشہ ہمیشہ دوں گا۔ یعنی یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے، یعنی تم اطاعت کرو گے، اطاعت کا انعام میں جو جنت دوں گا وہ جنت عارضی نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ دراصل جو شخص حدود کی پہچان کر جائے، قرآنی احکامات کو اپنانے لگ جائے، اللہ کی جانب سے فرائض کی پابندی کرنے لگ جائے،
मुआश और मुआशरत में कुरानी निज़ाम को इख्तियार कर ले तो अल्लाह कामयाबियों के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आप कह सकते हैं कि इंसान इंसान बन जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदगी की जन्नतें उस कामयाबी के साथ जोड़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह निसा की इन आयात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपनी इताहत और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की इत्तिबा भी नसीब फरमाए और रूहानी समरात भी नसीब फरमाए। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। नूर वही के फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और लाइक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।